عورتیں اگر اپنے خامند کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عام مجمع نہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گھر کی بجائے چلو پیزا ہٹ پہ جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں، اچھا ہنی آج جا کے ہم KFC پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ جو مصیبت ہے نا اور زندگی کی ترتیب ہے، یہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا خامند کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پبلک پلیسز کے اوپر گھومنے پھرنے کی عادت ڈالنا یہ عام طور پر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر خاوند کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں ہی اس کو اپنے دل کی گرمی کا احساس دلا دیں کہ آپ کتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر خاوند کو باہر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کروں، ملوں، اور بیوی صاحبہ کے عذر بہانے ہی ختم نہیں ہوتے، نہیں نا یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اور یہ چیز غصے کا سبب، یہ چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ خاوند غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے ڈیل کرنا چاہیے۔ خاوند پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہو اس کے اس نشے کو اتارو۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ عورت اگر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور خاوند اشارہ کرے کہ نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ تو شریعت نے کتنے خوبصورت اصول ہمیں بتا دیے، اور یہاں تو میاں بیوی ہیں، ایک بستر پر ہیں اور بیوی کے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ ایک اور چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خاوند کبھی کبھی کام کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے، تو خاوند کے گھر دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کو کسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جو اس نے نہیں کیا تو اس پر خاوند کا ریئیکشن ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خاوند اس کو کہے کہ تمہارا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر بیوی اس بات کو سن کر فوراً پھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیسے دی، تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا۔ اگر وہ دیر سے آیا تو دیر سے آنے کی تو 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں مارتا رہا، کھاتا پیتا رہا، یا دفتر میں دیر لگ گئی، یا کسی دین کے کام میں مسجد ہی میں چلو بیٹھا رہا، تو دیر سے آنے کی تو بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا
کہ جی خامند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا بغیر کسی ٹھوس شواہد کے خامند کے اوپر بدگمانی مت کریں، بس زیادہ محبت دیں تاکہ اس کو باہر کی بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔ اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی بن گئیں، ضد کرنے کی عادی بن گئیں، اور صبح آپ نے خامند کا نہ ناشتہ تیار کیا نہ کپڑے دیے، اور خود ہی اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور اس طرح گھر سے بھوکا چلا گیا، تو ایسا پریشان حال خامند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کام کرنے والی کوئی بے پردہ لڑکی اس کو دیکھ کر یہ لفظ کہہ دے گی نا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس یہ ایک فکرہ خامند کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکھ دے گا، بس پھر دفتر میں اس کا افیئر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر سے پریشان مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خامند تم سے سکون پائے۔ جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی غلطی تو آپ نے کی۔